اب آپ سورہ البقرہ 2 اس کے 213 کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ آیات جو کتابچے میں آدھی ہے، میں نے پوری آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں. انسانیت ایک امت ہے، کان الناس امۃ واحدہ. پس اللہ نے انبیاء معبوس مقرر کیے، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا جو لوگوں کو دی گئی تھی، بعد اس میں سے ان کے پاس وضاحتیں آئیں آپس میں غلط کرنے کے لیے. بس اللہ نے ایمان والوں کو اپنی اجازت کے ساتھ حق سے ہدایت کی، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اچھا اب دیکھیے، اس میں پہلے تو تین لائنوں میں بہت بڑی مطلب سمپل بات لکھی ہوئی ہے. کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ہر زمانے میں ایک امت ہے. ہمارے یہاں مختلف امتیں بنا دی، وہ اس کی امت ہے، وہ اس کی شرط ہے، وہ اس کی شرع ہے. اللہ کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت جو ہے ایک امت ہے. دنیا کے کسی خطے پہ آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امت بنائی ہے. اب اللہ کہتا ہے فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مقرر کیے، اپوائنٹ کیے نبیین. نبی جب میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کون سے نبی آئے؟ ابھی پڑھے نا اتنے سارے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے تمام ادریس علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. تو اللہ کہہ رہا ہے فبعث اللہ نبیین، اللہ نے مقرر کے نبیین، مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین خبردار کرنے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان سب کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی حق، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور اللہ بتائے تاکہ وہ حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے آ رہے ہیں. امیزنگ بات ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے کہ کتاب کو یہ واحد نہیں مان رہے، انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہوا ہے. فیما اختلفوا، پس جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، فی ہی اس میں، یعنی لوگ اس کتاب کو نہیں مان رہے واحد. یہی ہوا ہے دنیا میں، یہ نہیں ہوا، یہی ہوا ہے نا، یہی لکھا ہوا ہے. اب جو نہیں مانے گا وہ اختلاف میں چلا جائے گا. اللہ نے تو انسانیت کہتا ہے کان، ایک دیکھیں بالکل واضح پڑھ رہا ہوں آیت میں، کان الناس امۃ واحدہ، انسان ایک امت ہے واحد. نہیں مان رہے، ہم مختلف امتیں مان رہے ہیں. امت محمدی سنا ہوگا آپ نے، مطلب پہلی امت موسوی اور عیسوی سب ایسے ہی گزر گئے، محمدی آ گئی. یہ اللہ نے نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں انسانیت ایک ہی امت ہے. اور فبعث اللہ نبیین، اللہ نے نبیوں کو مقرر کیا، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل کی اس کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. کائے کے لیے کیا؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ حکم کریں لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، جو اس میں اختلاف کرتے آ رہے ہیں. یعنی کنٹینیوس اختلاف شروع سے چلا رہا ہے کتاب کے بارے میں. یہ وہ کتاب واحد نہیں مان رہا ہے، کتاب بھی مختلف مان رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اختلاف کر رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اختلاف اس میں اس لیے کیا تاکہ جب سوائے ان کے جو ان کو دے دیا گیا تھا، جو کتاب مل گئی تھی، اور اس لیے کیا جب ان پہ وضاحت ہوئی، جب کلیریفیکیشن ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کو رونگ کرنے کے لیے. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہاں جو حضرات فرسٹ ٹائم آئے، ظاہری بات ہے انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا ہوا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں. لیکن اگر فرض کریے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آج کے بعد سے آپ اس کو خود پڑھیں اور خود سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کو آپ ویریفائی کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ اگر پڑھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے تو آپ کو آگے بڑھائے گا. لیکن اگر آپ نے یہاں آج کے بعد سے اس کے بعد چیپٹر کلوز کر دیا اور جا کے کسی ایسے آدمی سے بات کری جو اپنے آپ کو عالم والم سمجھتے ہیں، تو یقین کریں وہ آپ کو یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات لکھی ہے. انہوں نے اختلاف اس لیے کر دیا کہ جب ان پہ جو کتاب ملی تھی، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ آئی آپ کے پاس،
وہ کتاب ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, ان پہ جب وضاحت ہوئی تو جا کے ایک دوسرے کو غلط کرنے لگے. بھائی صاحب آپ کیا بتا رہے ہیں مذہب کے بارے میں XYZ, آپ کو پتا ہے ایک ہی کتاب ملی تمام انبیاء کو, آپ نے یہ جہاں سے سن کے بول دیا. تو یہ نہیں کرنا ہے آپ نے. آپ سمجھے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. میں ایک ایسا آدمی ہوں, میرے سے ملائیں, آپ میرے پاس نہ ہے. آپ نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے ایک چیز کو, آج فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں. ہاں آپ کو یہ پتہ چل گیا لکھا تو یہی ہے ایگزیکٹلی, تو آپ جا کے اس پہ بے تو بولے نہیں, کیونکہ وہ آپ کی نہیں ہے, آپ کو ابھی ملا نہیں ہے وہ. تو یہ لوگ کرتے ہو, پھر خواہ جھگڑے و فساد ہو جاتا ہے. تو میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا جو فرسٹ ٹائم آتے ہیں, ان کا یہ کام ہے آپ مجھ سے ٹائم لے کے مجھ سے ملیں, خود پڑھیں, مجھ سے پوچھیں. میں بتا رہا ہوں نا یہ آیت, تو مجھ سے ڈسکس کریں گے. آپ ان سے جا کے پوچھیں گے, وہ کہیں گے, اور وہ غلط کہیں گے تو بھی جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے. میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھو. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرو یہاں سے, اور اگر آپ سمجھ رہے کہ آپ صحیح نہیں تو اصلاح کر لیں. تو یہ یہاں سے آگے کچھ بولنے سے جھگڑا ہو جاتا ہے اننیسیسری, بالکل بیکار میں, کیونکہ وہ آپ کو نہیں ملا, آج آپ نے اس کو دیکھا ہے, خالی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ہاں یہ بات تو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جو ان کو دے دیا گیا تھا. بات ان کو ان کے بعد وضاحت یہ آئیں کلیئر دوسروں کو غلط کہنے کے لیے, یا وہ غلط ہے, محمد شیخ صحیح ہے وہ غلط ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ میں غلط ہوں وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے میں غلط ہوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی کو بیچ میں سے ہٹائیں. مقصد یہ سمجھیں کہ اللہ کی کتاب ہے, ہم سے نہیں ہم نے پڑھا, نہیں غور کیا, آج اس کے بعد سے ہم اس کو غور و فکر کریں, اور جس نے ہم کو بتایا اسی سے جا کے ڈسکس کریں, وہی وضاحت کرے گا. سمجھ یہ آیا, جا کے اس سے مت پوچھیں, اس کو جا کے بتائیں. آپ اس سے اگر بات کریں, مجھ سے ملا, میں بات کروں گا اس سے. تو یہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, بس اللہ نے ہدایت کی ان لوگوں جو ایمان لائے, لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے, من الحق سے, اللہ کی اجازت سے, جس میں وہ اختلاف کرتے آ رہے تھے پہلے سے اس کتاب کے بارے میں, سمجھ رہے تھے کہ مختلف کتابیں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس آگے اللہ کا حق اللہ کی اجازت سے, تو اللہ نے ان کی ہدایت کر دی. تو کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت کر دیتا ہے اپنے حق سے, اور کچھ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو غلط کرنے چلے جاتے ہیں کہ تم غلط تو ہم صحیح ہیں. یہ غلط اور صحیح سے کوئی آپ کو جنت تھوڑی مل جائے گی. اگر فرض کریے وہ غلط ہے تو جنت تو جب ملے گی جب آپ اس کے لیے محنت کریں گے, یاد کریں گے, سمجھیں گے, دہرائیں گے اور اپنا ایمان بنائیں گے. اور ایمان ایک دفعہ سننے سے نہیں بنتا, اس کو بار بار. اور قرآن کی اللہ کی آیت کی ایک خاص بات یہ کہ آپ ایک دفعہ سنیں, فرسٹ ٹائم سنیں گے تو وہ رجسٹر نہیں ہوتی. کتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ایک واقعہ سنیں آپ یاد ہو جائے گا, آپ کو آج کی خبر سنائیں یاد ہو جائے گا. لیکن کتاب کو یاد کرنے کے لیے آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے وہ کنسپشن ہوتا ہے, سٹے کرتا ہے, ورنہ یہ نکل جاتا ہے. تو یہ اب سورہ اعقاف 46 آیہ 4, قُلْ أَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے, یا ان کے لیے آسمانوں کے لیے شراکت ہے. میرے پاس اس سے پہلے کتاب کے ساتھ آؤ, یا علم کے کوئی آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو. اب دیکھیے دنیا میں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہا ہے کیا تم اللہ کہہ تم دیکھو کہ اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پکار رہے ہیں, یعنی آپ کو یہ کس نے بتایا, ہم سب کو کس نے بتایا کہ بچپن سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب 4 کتابیں نازل ہوئیں, توریت ان کو دی گئی, موسیٰ السلام کو انجیل, عیسیٰ السلام کو, یہ جو الگ الگ کتابیں بنائی ہیں یہ کس لوگوں نے بتائی نا, اپنے کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, انہوں نے بتایا, ان کو ریفر کر رہے ہیں آپ جو ریفر کر رہے ہیں ان کو ریفر کر کے بات کر رہے ہیں. تو اللہ کہے مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے, جن کے نام آپ لے رہے ہیں کتنے ہی بڑے ہوں, وہ اگر یہ بتا رہے ہیں تو اللہ پوچھے انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے, یا ان کے پاس آسمانوں میں کوئی شراکت ہے. پھر کہتا ہے ایتونی بھی کتاب, آؤ میرے پاس کتاب کے پاس, من قبل ھذا, اس سے پہلے کی کتاب لے کے آؤ. ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا, اس سے پہلے کی اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ. او اثارت من علم, یا اثار لے آؤ علم کے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہے تو لے آؤ. تو یہ بنا دی بابل, یہ آ گئی نا. جھوٹے بتا رہے ہیں کہ یہ آ گئی. میں کہہ رہا ہوں بلیو کریں, میں نہیں کہہ رہا. عیسائی یہودی خود کہیں گے 5000 غلطیاں اس میں, بلنڈرز, اور
बेहुदा वाहियात बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं. मतलब पहला चैप्टर जेनेसिस, पहला उसके अंदर लिखा है इब्राहिम की ने अपनी बहन से शादी करी, नाउजुबिल्ला. लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के साथ सेक्स किया, नाउजुबिल्ला. सुलेमान इस्लाम की 1000 बीवियां थी, नाउजुबिल्ला. दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थी, नाउजुबिल्ला. ये सब, और मैं बहुत सी बातें क्या बताऊं आपको. मैं कहना ही चाह रहा हूं ये इंसान का कलाम है इंसान का, और आप इसे अल्लाह से मंसूब कर रहे हैं, नाउजुबिल्ला. तो अल्लाह कह रहे हैं इससे पहले कोई किताब है तो ये 100% अल्लाह की किताब से पहले कोई किताब कौन लिख सकता है? अल्लाह की किताब से पहले कौन लिख सकता है? ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ली हाज़ा, इससे पहले अगर कोई किताब है तो लेके आओ. औ असारत मिन इल्मिन, या कोई असाल ले आओ नॉलेज के. इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच बोलो ये सच नहीं है कि ये अल्लाह की किताब है, बिलीव करें आप. आपने अगर कुरान पढ़ लें, अल्लाह करे आप पढ़ें इसको भी और इसको भी पढ़ें, आप खुद बदलेंगे इंसान की किताब अल्लाह की किताब हो ही नहीं सकती. ये तो बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है जूस का, क्रिश्चियंस का, कि हमारे पास पहले अल्लाह कलाम आया था और हम उससे जाके सबक ले रहे हैं. क्या आप बताओ भाई बाप, आप बताओ आपकी किताब में क्या लिखा है? नॉनसेंस. अल्लाह की किताब यहां डायरेक्ट फुल कंप्लीट विदाउट चेंज ऑफ ए डॉट. जो अल्लाह की किताब में कोई तब्दील नहीं है, कोई तहरीफ नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई डॉट चेंज नहीं है, 100% प्रिजर्व नहीं है. और ये इससे पहले किताब उसका आप मान ही नहीं सकते. या लिखा हुआ है अगर तुम सच्चे हो तो तुम, अगर ये मान रहे हैं आपकी अल्लाह की किताब है तो आप झूठ बोल रहे हैं बेसिकली. ये कह दिया उसने, ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ली हाज़ा औ असारत मिन इल्मिन, या इल्म के असार ले आओ. इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो उसके असार ले आओ, उसके कोई रेमिनेंट्स ले आओ. तो मैं आपसे कह रहा था कोई भी साइंस की कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट भी अगर आप किसी जगह पहुंचते हैं तो आप ये नहीं कहते हमें हजारों साल पहले पता था. हम कहते हैं ये लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट. अल्लाह की किताब में पहले से लिखा हुआ था. वही जो मैं आपसे कह रहा था, अल्लाह किताब में पहले से लिखा हुआ है. आप अगर एक साइंस के किसी फैक्ट पे पहुंच जाएं तो आप कहेंगे ये लेटेस्ट रिसर्च है, बिल्कुल जदीद, इसमें पहले से लिखा हुआ था. तो ये कह रहे इससे पहले तो तुम ला ही नहीं सकते ना. तुमने कोई एक चीज दरिया फर्ज की, कोई बात पता चली, एक मिसाल बहुत मशहूर हुई है, मैं उसको बताने के लिए बता रहा हूं, मैं ये मकसद नहीं वो बिल्कुल 100% सच हो. जैसे अल्लाह कहता है क्या काफिर लोग नहीं देखते ये जमीन जो है ये और ये आसमान जो थे ये सब ऐसे जुड़ा हुआ था और हमने उसको अलग अलग कर दिया. तो उन्होंने साइंसदान ने कहा कि एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ, ड्रूम करके. पहले सब एक थे और फिर बिग बैंग हो गया. तो कुरान में तो पहले से, बहुत पहले से लिखा हुआ है. आपने उसको उस नतीजे पे पहुंचने के लिए फिजिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, पता नहीं कितने साइंस के उलूम चाहिए. वो इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि तो पता नहीं कितने हजारों साल चाहिए लगे कि पहले पूरा हर चीज पहले एक यूनिट मास था और वो एकदम धमाका हुआ फिर अलग अलग हो गया. आप उस नतीजे पहुंच रहे हैं जबकि करोड़ों लाखों इंसान और लाखों साइंसेस इन्वॉल्व हैं इस नतीजे पे. अल्लाह कहता हमने कर दिया, एक आयत में, छोटी सी आयत है. तो ये तो अल्लाह ताला तो कहता है. आपके लिए क्या हुआ कि इतने साल लगे, सालों, और अल्लाह ने से लिखा हुआ है कि इससे पहले तो तुम नहीं बता, हमने पहले से बताया हुआ है कि जमीन आसमान एक था, हमने अलग कर दिया. आप समझे, ये कह रहे ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ली हाज़ा, इससे पहले कोई किताब है तुम लेके आओ, या असारत मिन इल्म, या असार लियो इल्म के. यानी ये पहले से हमने बता रखा है, तुम इल्म के असार भी नहीं ला सकते. इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच हो. तो कोई भी बात दुनिया में फैक्ट अगर स्टैब्लिश होगा, चाहे वो साइंस से ताल्लुक हो, चाहे वो ज्योग्राफी से या किसी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, किसी चीज में, अल्लाह अगर उसको कुरान में उसका जिक्र है तो पहले से लिखा होगा. तो आप कोई चीज बता ही नहीं सकते अल्लाह के कलाम से पहले. ये बाइबल वगैरह जो है सब झूठी किताब है, अल्लाह की किताब नहीं है. ये कहना के साथ वो अल्लाह की किताब है. तो ये देखिए तमाम अंबियों के साथ किताब दिखा रहा हूं मैं आपको, और अल्लाह का ये चैलेंज है. हमारी इस किताब से पहले कोई किताब ही नहीं है, इंसान लिख ही नहीं सकता अपने अल्लाह की किताब से पहले. सूरह ज़ुमर 39 उसकी 69 और 70, वाशक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा ववुदिअल किताब वजीअ बिन नबिय्यीन वश्शुहदा वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़ वहुम ला युज़लमून ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत वहुव अअलमु बिमा यफ़अलून. और जमीन अपने रब के नूर के साथ जगमगा उठेगी और किताब रखी जाएगी और अंबिया और शोहदा गवाह लाए जाएंगे और उनके दरमियान हक के साथ इख्तिताम किया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा और हर नफ्स को उस अमल का जो कि उसने किया होगा पूरा पूरा दिया जाएगा
اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ آپ کو میں بتانا چاہتا، ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے، کتاب پڑھی، اس کے ساتھ اس میں کس ٹائپ کی آیتیں ہیں، مطلب محکمات آیتیں، حکم والی آیتیں، اور تورات ہے، ماں ہے کتاب کی، اور احسن حدیث واقع ہے، یہ پڑھا ہم نے. پھر ہم نے دیکھا کہ انبیاء 19 نبیوں کو اللہ نے وہی کتاب دی، یہی پڑھا نا. اب یہ قیامت کا دن ہے، جگمگا اٹھے گی، اللہ کہہ رہا ہے وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب رکھی جا رہی ہے. پورا ویژولائز کریں کہ پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. یہ قیامت کا دن کا ایک نشانی بیان کی کہ جگمگا اٹھے گی رب کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، اور وہاں وُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو لائے جائے گا. کون سے نبی؟ 19 نبی. وَالشُّهَدَاء، اور گواہ لائے جائیں گے. اس وقت میں آپ سب پہ گواہ ہوں، سمجھ رہے، میں گواہ ہو گیا نا سب بتا کے آپ کو. گواہ کا مطلب جو آیت آپ کو سمجھا دی میں نے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایمان نہ لایا مگر میں گواہ ہو گیا. گواہ لائی جائے گی جو اسی کتاب کو بتا رہے تھے. اور پھر کہتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب مجھے بتائیے کون سی کتاب قیامت میں رکھی جائے گی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے. بائبل رکھیں گے؟ نہیں، آج سے 20 سال 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، وہ 14 سال سے پہلے، 2000 سال پہلے وہ بھی لوگ مر گئے. کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ آواز نہیں آ رہی. آپ سوچیں یہ کتاب، ایسی کتاب رکھی جا رہی جو قیامت شروع دن سے لے کے آخر دن تک ہوگی. وہ کتاب تمام انبیاء کو کتاب، میں نے آپ کے سامنے کتاب کا نام دیا نا، میں تمام انبیاء نے کتاب پڑھے تو پہلے سے ہوگی نا کتاب. بھائی ابراہیم علیہ السلام 14 سال پہلے تھوڑی تھے، پتہ نہیں کب تھے، اس وقت بھی کتاب تھی. ہر زمانے میں اس دنیا میں کتاب ایک ہو گئی، تو قیامت میں بھی کتاب رکھ دی. تمام نبیوں نے یہی بتائی، وہ بھی رکھ دی انہوں نے. آپ سنیے، نبیوں کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ نبیوں نے اپنے زمانے میں اور زمانے میں، اور محمد رسول اللہ خاتم النبی نے بھی وہی کتاب بتائی، تو قیامت میں بھی وہی کتاب آ گئی. تو دنیا میں وہی کتاب، اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہے نہیں، اور قیامت میں بھی کتاب رکھ دی اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے. تو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے یہ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ بک آپ کو دیتا ہے پڑھانے کے لیے ایگزامنر، اور ایگزامنر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے اسی ٹیکسٹ بک سے آپ کا امتحان لے گا جو اس نے پڑھایا، اور پھر جب کوشچنز دیتا ہے تو اسی ٹیکسٹ بک کے اوپر کوشچنز کرتا ہے. تو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے وہ جو پڑھایا گیا ٹیکسٹ بک سے. اب آپ سوچیں کیا آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو آپ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں امتحان میں پاس ہو جائیں گے قیامت کے روز؟ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں بھائی؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا. آدمی یہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا بس کیونکہ میرے کو اللہ کو میری کوئی ادا پسند آ گئی کہ چلتا ہوا جا رہا تھا، میں کسی ایک 10-15 ہزار روپے کسی غریب کو بانٹ دیے میں نے. بھائی ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ کو پاس، اللہ نے پورا ایک سسٹم دیا ہوا ہے، کتاب دی ہوئی ہے، اپنے دماغ سے لوگ پتہ ہے عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب ٹیکسٹ بک ہے، اس میں اللہ واضح کر رہا ہے ساری باتیں، اور ہم کو سمجھنا اور بلیو کر عمل کرنا ہے. آپ جب اس پہ عمل کریں گے، بلیو کریں گے اور عمل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا میں اللہ کے قربت میں ہوں، کتنا میں قریب ہوں، آیتوں کے ٹیسٹ کے قریب کتنا ہوں، اور عمل کر رہا ہوں تو میرا امتحان پاس ہو جائے گا. آپ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں کلاس میں بیٹھ جاؤں، میٹرک ہو یا فرسٹ ایئر ہو یا انٹر ہو یا گریجویشن ہو، اور میں بس ٹیچر کو آنکھیں دکھا رہا ہوں کہ ٹیچر دیکھ رہا میں کتنا اچھا ہوں، مجھے پاس کر دے. ٹیچر کہہ رہا اسی چمچگیری کرنے لگوں. ٹیچر کہہ رہا یہ پڑھو کتاب، کہہ رہا میں پڑھوں گا نہیں. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وہاں اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے آپ کو اس طرح کا کوئی رشوت وغیرہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ تو سب جانتا ہے، وہ تو احکامات بتا رہا ہے. تو قبلہ آپ یقین کریں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے لیے کتاب میں کانسٹنٹ دکھا رہا ہوں آپ کو. تمام نبیوں کے ساتھ کتاب دکھا دی میں نے، اس سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں ہے، اور قیامت میں بھی کتاب رکھ دی اور نبیوں کو بھی لے کے آ گیا اور گواہوں کو بھی لے کے آ گیا جو یہ بتاتے آئے ہر زمانے میں کہ کتاب چلی آ رہی ہے. اور میں کوئی پہلا آدمی ہو سکتا ہے، ہم کوئی 50,000 آدمی پہلے ہوں، ہمیں کیا مانو کتنے پہلے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی نون ہسٹری نہیں ہے. اور مجھ سے جب بات کہنا شیخ صاحب آپ یہ بات جو کر رہے ہیں نا، یہ 1400 سال سے میں نے کبھی پہلے نہیں سنا ہے. ایسا لگ رہا ہے وہ 14 سال سے زندہ ہے. کہنا یہ تو بڑے بڑے گہرے باتیں، بڑی ڈیپ باتیں ہیں.
ایسا لگ رہا ہے کہ پورے کہنا ہے شیخ صاحب بالکل 1400 سال ہو گئے اس بات کو ہم نے نہیں سنا آج تک. میں نے کہا آپ 14 سال سے زندہ تھوڑی ہیں بھائی, ہماری عمر ہے یہ دیکھ لیں سب, آپ کو کیا فکر ہے پہلے کیا ہوا. اللہ ایک آیت دیتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, وہ ایک امت تھی جو گزر گئی, ہمارے باپ دادا اینڈ سسٹر. لَهَا مَا كَسَبَتْ, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے, وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا کرتے آئے تھے. ہم کو یہی فکر پڑی ہے باپ دادا کی. آپ یقین کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کروں گا کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے ان کے زمانے میں. آپ جس وقت آئے اور آپ کے سامنے یہ آیتیں وضاحت ہوئیں, اور مجھے پتا ہے قیامت کے روز یہ کتاب رکھی جا رہی ہے, مجھے پتا ہے انبیاء کے ساتھ کتاب چلی آ رہی ہے, تو میں تو ایمان لے آؤں گا. مجھے یہ تھوڑی سوچوں گے وہ پہلے میرے باپ دادا کیا, ہر زمانے بتانے والے موجود تھے, کتاب ایک ہی کتاب چلی آ رہی, نبی کے ساتھ سب چلا رہے, تو ہم کیوں کنفیوز ہو جائیں گے. پہلے لگا تم ان سے تمہارے سے سوال نہیں کرے ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہمارے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ وضاحت ہو رہی ہے تو ہم بلیو کریں اور اس پہ ایمان لائیں, کیونکہ یہی ٹیکسٹ بک رکھی جائے گی. اور کہیں چاہے آپ بھگوت گیتا پڑھ لیں, چاہے آپ حدیث پڑھ لیں, چاہے بائبل پڑھ لیں, چاہے رامائن پڑھ لیں, چاہے وہ کون سی ہے مہابھارت پڑھ لیں, اویستا پڑھ لیں, کتنی کتابیں پڑھ لیں آپ, دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں آپ, قیامت کیوں رکھے گا اللہ یہ کتاب. ٹیکسٹ بک یہ ہے, کوئی گیسنگ نہیں ہے. بلیو کریں یہ اتنا 100% ٹروتھ ہے یہ کتاب, اور اس کا جو لکھ دیا اس کو آپ سمجھ لیں, ٹائم لے لیں, سمجھ لیں, غور لیں, ٹائم لیں, لیکن جو لکھے ہوئے پہ بلیو کریں. سارا جہاد یہی ہے, جنگ یہی ہے, جہاد اور جدوجہد یہی ہے کہ آپ اس کو بلیو کر رہے ہیں, پوری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے. میں بھی تو اسی پاکستان میں پیدا ہوا, یہی جوان ہوں, یہی میں نے پڑھا. خیر اینی اب دیکھیے, اب یہ میں بتا رہا ہوں کتاب قرآن میں 230 دفعہ آیا, اور یہ بھی بتا دیا انبیاءوں کے ساتھ آیا, سنگولر, واحد واحد واحد. لیکن کتاب میں, اسی کتاب میں 6 دفعہ 6 ٹائمز لکھ لیں اپنے پاس, اس کی جمع کتب, کتابیں, تو وہ بھی آیا کتاب میں. تو وہ کہنے لگے محمد شیخ آپ کی کتاب, اب لگ رہا ہے میں نے کتاب ایک کر دی. پہلے تو 4 چلی آ رہی تھی, اللہ کی کتاب میں تو کتاب نہیں لکھا ہوا ہے. محمد شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب ایک ہے, اللہ کی کتاب نہیں کہہ رہی ہے, یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا چلو بھائی, تو کہنے لگے کہ بھائی یہ کتابیں جو ہے اللہ قرآن میں آیت بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتابوں پہ ایمان لاؤ. ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی, یہ اللہ کا آیت نہیں ہے, اللہ کی آیت نہیں, یہ انسان نے بنائے پہ کتابوں پہ ایمان لاؤ. کتابیں کون سی ہیں؟ توراۃ, انجیل, زبور اور قرآن. یہ 4 کتابوں پہ آپ کو ایمان لانا پڑے گا, ورنہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. مگر شکر اس میں حدیث کا ذکر نہیں ہے. ایمان مفصل میں یہ نہیں کہتا کتاب پہ مان لاؤ, توراۃ, انجیل, زبور, قرآن اور پھر حدیث بخاری. بیچ میں سے آپ ڈال نہیں سکتے, حدیث بخاری ڈال سکتے, یا امام ماجہ, کوئی 4 اللہ کی الہامی آسمان سے آ رہی ہے کتاب, اللہ نہیں نازل کر رہا. اللہ نازل نہیں کر رہے کتابیں, آسمان سے آ رہی, بارش آ رہی ہے آسمان سے, تو آسمان سے کتابیں سمجھ رہے, آسمانی کتابیں, باقی سب زمین کی ہیں. ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یقین کریں آرام سے. صاحب 4 آسمانی کتابیں, میں نے آسمان نے کوئی کتاب نازل نہیں کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی میرا پتا اللہ, میں نے اللہ آسمان ہے کیا؟ اللہ کو آسمان بنا دیا. وہ نیلی چھتری والے ہندو ہے نا, نیلی چھتری والے بتا رہا ہوں, ہندو کہتے ہیں نیلی چھتری والے, وہ اللہ کو نیلی چھتری والا کہہ رہا ہے, اس کا پیٹ ہے آسمان, کہہ رہا ہے پیٹ دکھا رہا ہے. ہندو کہتا ہی ہے. ہم کیوں کہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کری. خیر کتابیں جب آیا قرآن میں 6 دفعہ کتابیں آیا, 230 دفعہ آیا کتاب, وہ نظر نہیں آیا کسی کو. اور جب کتابیں جب کہہ رہا ہے 6 دفعہ آیا, تو کہنا آپ بتائیے شیخ صاحب کتابیں آئے وہ کیا ہے؟ تو وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, سورہ اس کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. 6 دفعہ آیا کتابیں, اس کا جواب اللہ خود بتاتا ہے سورہ البینہ 98:2-3 آیت. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اہل کتاب میں سے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں, نہیں ہوئے ٹوٹنے والے, یہاں تک کہ ان کے پاس واضح آیات آ جائیں, وضاحت آ جائے. رسول اللہ سے آئے, وہ تلاوت کرتا ہے,
پاک صحیفوں کے مطہر صحیفوں کی، پاک صفحات کی، ان صفحات میں کتابیں قائم ہیں۔ اب دیکھیے عربی میں اگر آپ دیکھیں، رسول من اللہ، رسول اللہ سے آیا، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، صحف کہتے ہیں صحیفے، صحیفے کہتے ہیں پیجز، صحف جمع ہے پیجز، صفحے، صفحے، اور صفحات ایک صفحہ، صفحہ ایک صفحہ ہو گیا نا، اور اس کی جمع ہو گئی عربی میں یہاں پر صحف، اردو میں صفحات، صفحات ایک صفحہ، اور صفحات اردو میں یہ صحیفہ اور صحف، صحیفہ کی جمع صحف، صحف مطلب بہت سارے پیجز۔ یتلو صحف مطہرہ، وہ تلاوت کرتا ہے پاک، پاک کہتے ہیں مطہر پیجز کی، اور اس پیجز میں کہتا ہے فیہا کتب قیمہ، اس پاک صحیفوں میں، پیجز میں کتابیں ہیں قائم۔ اب یہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو اصل میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں ذرا سا، یہ قرآن میں کس طرح ہم سمجھیں گے رسول آن کے تلاوت کر رہا ہے صحیفوں کی، اور صحیفوں میں کتابیں، یعنی پیجز میں کتابیں، پیجز میں کتابیں ہیں۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو سنتے آئے کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر پیجز ہوتے ہیں، پیجز کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو بائبل ہے، اس کو میں تھوڑا ایک چیز بتاؤں گا، پھر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہاں عیسائی ہے تو نہیں کوئی، میرے خیال سے اگر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ عیسائیوں کی کتاب ہے، اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا۔ اس کو ڈیفائن میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے بھائی۔ یہ کتابچہ بائبل ہے، دنیا کی ہر کتاب جو بائبل ہے اس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں، ذرا غور سنیں۔ اس کتاب کو جب آپ کھولیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے پرانا عہد نامہ، اور لکھا ہوتا ہے نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کو ملا کے اس کو بائبل کہتے ہیں۔ یہ اردو میں کتاب مقدس کتاب ہے۔ اچھا، اب کرسچنز جو ہے نا، جیسے شیعہ سنی ہے نا، اس طرح کرسچنز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہے، ایسے بہت سارے فرقے ہیں ان کے، لیکن مین ڈیویژن جو ہے، ایک رومن کیتھولک کرسچن ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پروٹیسٹنٹ کرسچنز۔ رومن کیتھولک کرسچن جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو بائبل ہے، بائبل کا مطلب یہ بائبل کتاب مقدس جو ہے، اس کے اندر، اس پیجز کے اندر 73 بکس ہیں۔ 73 اردو میں 73 کتابیں۔ اس کتاب کے اندر 73 کتابیں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے اندر 73 کتابیں، اس کے اندر 73 کتابیں، اور پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ ملا کے 73 کتابیں۔ اس کو یہ لوگ کہتے ہیں ڈوئے ورژن، ایک ڈوئے ورژن نام ہے اس کا۔ اور اس کی جو پرانا عہد نامہ ہے اس کے اندر 46 بکس ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں 46 کتابیں ہیں، کتابیں اس کے اندر ہیں، اور نئے عہد نامے میں 27 بکس ہیں، اور یہ 73 بکس ملا کے بائبل کرا رہی ہے، جس کو کہتے ہیں ڈوئے ورژن، ڈوئے ورژن۔ پھر ہے ان کا ایک کنگ جیمز ورژن، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ اب اس کی میں ہسٹری میں نہیں جا رہا کہ کیوں ہے کیا ہے۔ پروٹیسٹنٹ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ پرانے عہد نامہ جو 47 بکس تھی، اس میں سے تقریباً 7 کتابیں نکال دی کہ یہ صحیح کتابیں لکھی۔ تو کنگ جیمز ورژن جو بنا، اس کے پرانے عہد نامہ میں کتابیں ہو گئیں 39، اور نئے عہد نامہ کانسٹنٹ ہے 27 بکس۔ اور دوسری چیز ایک اور بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کتاب جب آپ کھولیں گے تو پرچے ہیں، اس پرچوں میں یہ دیکھیں، پرچے دیکھیں آپ، یہ پرچے ہیں، اور پرچوں میں یہ انگلش میں ہم کہتے ہیں ورسز، بیبلیکل ورسز، یعنی میں ورسز انگلش میں کہہ رہا ہوں، میں اسے قرآن کی آیت تو نہیں کہہ سکتا نا، نعوذ باللہ، ورسز ہیں۔ تو اتنی بڑی جو محنت میں نے کی ہے وہ یہ ہے، ایک کتاب ہے ان کی، یہ کتاب ہے، دکھائی دے رہا آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ ایک یہ آپ جا کے بتائیں یہودی عیسائی کو، یہ کتاب ہے ان کی، کیا ہے یہ کتاب؟ اس کا نام ہے بک آف جونا۔ بک آف جونا جو ہے وہ ایک کتاب ہے،
اس کے اندر ٹوٹل جو ہے 48 ورسز ہے، 48 ورسز ہیں، ورسز سینٹنسز، 48 ورسز کے اندر ایک کتاب ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب آپ غور کریں، میں بتا رہا تھا، اب یہ بات تو پوری عیسائی ورلڈ جانتی ہے کہ اس پیج کے اندر اس صفحے میں 48 ورسز ہیں ٹوٹل بک آف جونا میں. اور وہ کہہ رہے بک آف جونا، بک کتاب جونا، جونا کی کتاب میں 48 ورسز ہیں جو کہ ایک پیج ہے، اس پیج کے اندر 48 ورسز، اس کو کتاب کہہ رہے ہو، کتاب کہہ رہے ہیں وہ. اور جب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے، اب آئیے کتاب میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی صحیفے ہیں، صفحے ہیں نا، اور صورتیں ہیں نا، ہے نہیں؟ اور ہماری سورہ آخری میں کون سی صورت ہے؟ چھوٹی سی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. چھوٹی سی صورت ہے، تین سینٹنسز. مگر اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس سے آیا، بہت سنیے آپ، رسول من اللہ، رسول اللہ کے پاس سے آیا، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے ایک صفحہ صحیفوں کی، بہت سارے صفحوں کی تلاوت کر رہا ہوں. تو میں آپ لوگ جو دیکھیں جو فرسٹ ٹائم آئے ان سے میں سوال کر رہا ہوں، رسول من اللہ، رسول اللہ کے پاس سے آیا، یتلو صحف مطہرہ، وہ تلاوت کر رہا ہے پاک صفوں کی. تو صفوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بتائیں جو لوگ بتا سکتے ہیں، اس صفوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول کیا تلاوت کرتا ہے؟ آیات. وہ آیات کو اللہ کہہ رہے ہیں لکھی ہوئی ہیں، فیہا کتبن، وہ پیجز کے اندر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، فیہا کتبن قیمہ، وہ قائم ہیں. رسول نے آن کے کیا تلاوت کیا؟ آیات کہہ رہی ہیں نا، عربی میں لکھا ہے صحف، صحیفے، پیجز، یعنی اس پورے پیجز کو آن کے رسول اللہ نے تلاوت کیا. جتنے بھی پیجز ہیں، ٹوٹل پیجز کو رسول اللہ نے تلاوت کیا. اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہیں آیات. یہ جو میں لکھا ہوا کہہ رہا ہوں، لکھا ہوا ہے آیات، وہ اس کو عربی میں کہتا ہے کتبن. بہت ساری آیتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہیں کتب، کتابیں یا لکھائیاں، اسٹیبلش، قائم ہیں. تو رسول جو ہے وہ آن کے تلاوت کر رہا ہے آیات کی، اور آیاتیں جو ہیں وہ ہیں کتابیں، میننگز، لکھائیاں قائم ہیں. تو کتنی کتابیں نازل ہوئیں؟ بہت ساری آیتیں ہیں نا قرآن مجید میں، 6000. اب بتائیں 6000؟ یہ دشمن آپ نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ، معصوم ہیں آپ. یہ دیکھیں بڑے ظالم لوگ ہیں. 6666 بنایا ہے نا، 6237 ایگزیکٹ فگر یاد رکھیں. آیتیں 6237. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایک کاڑا دجال آئے گا، اس کا نمبر ہے 666. تو عیسائیوں کو بتا دیا قرآن کے اندر آیتیں کتنی ہیں؟ 666، 46. تو وہ سنتا ہے 66 اور دجال، کاڑا دجال. وہ قرآن نہیں پڑھ رہا. قرآن کو نہ پڑھنے کا بہانہ بتایا. 6666 قرآن کے اندر 6666 آیتیں، 6237 آیتیں. لکھ لیں آپ لوگ، اللہ کی آیت ہیں 6237. تو بتانے کا میں مقصد تھا. اب واپس دیکھیے، رسول من اللہ، رسول اللہ کے پاس سے آیا، یتلو صحف مطہرہ، وہ تلاوت کر رہا ہے صحیفوں کی، پیجز کی. اس پیجز میں کیا لکھا ہے؟ آیات 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 آیات. فیہا کتبن، اس کے اندر کتابیں ہیں یا اس کے اندر لکھائیاں ہیں. کتاب ایک لکھا ہوا، کتابیں بہت ساری لکھائیاں، قائم، قیمہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6237 آیتیں تلاوت کی. ٹوٹل آیت کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ یا تو کہیں 6237 کتابیں، یا کہیں کتاب جس کے اندر آیتیں جو ہیں، خود کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس میں آیتیں ہیں، یعنی آیت کا مطلب سینٹنسز ہیں جو محکمات آیتیں ہیں. محکمات آیتیں جو ہیں وہ کتاب کی ماں ہیں، وہ تورات ہے. اور دوسری آیتیں جو ہیں متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں، وہ احسن حدیث ہے. سب رسول اللہ کے تلاوت کی. اور یہ ساری کی ساری ملا کے یا تو کتابیں کہہ لیں آپ ان کو، یا سنگل میں کہیں کتاب جس کے اندر ساری آیتیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ از اٹ either way؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر رسول من اللہ، رسول نے آیا اللہ کے پاس سے، یتلو صحف مطہرہ، تلاوت کرتا ہے پاک صفوں کی، پاک پیجز، پیوریفائڈ پیجز. فیہا، اس کتاب پیجز میں، کتب قیمہ، کتابیں ہیں، قائم ہیں، اسٹیبلش ہیں. تو یہ اس کا جواب آ گیا.
تو یہ دو جگہ، ایک تو میں نے یہ کتابیں بتا دی، اس کا جواب کتابیں کیا ہیں، وہ ہیں 6237 آیتیں، یا ٹوٹل کتاب ہے، کتاب کے اندر ساری آیتیں.